کو مشورہ دینے والا میں تھا، میری رائے کو وہ فوقیت دیتے تھے، یہی وجہ ہے خلفشار نہیں ہوا۔ جس کا مشورہ علی دیں، جس کی کابینہ میں علی مشیر ہو، اور اس حکومت کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن جس وقت میں خلیفہ بنا، مجھے مشورہ دینے والے آپ جیسے لوگ ہو، یہی وجہ ہے اختلاف ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے انتشار ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کی توہینی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ کوئی بھی صحابہ ہے، سب مقدم ہے، محترم ہے، واجب التعظیم ہے۔ سارے صحابہ اتنے عظیم المرتبت کے حامل ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، سنو صحابہ کرام کا وہ مرتبہ ہے کہ صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ کی کھاک کے برابر بھی عبد القادر جیسا 40 ولی ہو نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے غوث اعظم کا۔ ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے وہ غوث اعظم، جو تذکیر رسول ہے وہ غوث اعظم، جو رسول اللہ کا بیٹا ہے وہ غوث اعظم، جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، لوگوں سن لو، صحابہ کا وہ مقام ہے کہ صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ کی کھاک کے برابر بھی مجھ جیسا 40 ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوچو صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ارے جب صحابہ کی عظمت تک آج کا انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، غوث اعظم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو نبی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم حضرات، وہ صحابہ کا مقام ہے، وہ صحابہ کی عظمت ہے، وہ صحابہ کا مقام ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا یا اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اربوں خربوں برابر گناہ اگر ہوگا تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ گناہ لے کر آؤ، پاپ لے کر آؤ، عیب لے کر آؤ، خطا لے کر آؤ، لیکن یاد رکھو لرزتا ہوا دل لے کر آ جاؤ، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ تمہارے دل کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہاری خطا کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، تمہاری خطا کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نبی کی شان میں توہینی ہوئی ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے بے ادب کے مقدر سے میں ایمان چھین لیتا ہوں، اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ انسان گنہگار تو بن جائے لیکن کسی دربار کا گستاخ نہ بنے، کسی دربار کا بے ادب نہ بنے۔ گستاخی ایسی چیز ہے اربوں خربوں نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے، بات ضمن میں آ گئی تو دیکھ چلو، حضرت سرکار سیدنا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو کون نہیں جانتا؟ ذرا صحابہ کی توہینی دیکھ لو۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ شخصیت کے حامل ہیں، آپ کی عمر 80 سال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 18 سال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے جیسے اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے سینے سے لگایا ہے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مرید ہونے کے لیے آیا ہو۔ کہا شہزادے سن لو، میں مرید تو کر لیتا لیکن نہیں، تمہاری دولت، تمہاری نعمت اس وقت مہرینہ کے تاجدار کے پاس ہے، جاؤ مہرینہ کے بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ احمد رضا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی روح میں اتار لو، تمہیں مرید کر لوں، لیکن احمد رضا جاؤ، مہرینہ کے بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت جہاں گئے ہو مرید ہونے کے لیے، اب ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص پہنچتا ہے، کہا حضور حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا قتل ہو گیا۔ کہا کس نے قتل کیا ہے؟ کہا آپ کا مرید جس کا نام عبد اللطیف ہے۔ کہا کیسے قتل کیا ہے؟ کہا حضور
بات ایسی ہے، وہ بال بنایا کرتا تھا، وہ جیسے دکان میں داخل ہوا بیٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، کہا ذرا میرا چہرہ تو بنا دے۔ جیسے یہ پہنچتا ہے چہرہ بنانے کے لیے، اس نے اپنی چپل اتاری تو کیا دیکھتا ہے، اسی چپل کے اندر ایک رقعہ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اسی کاغذ کے ٹکڑے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مائی عائشہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور بیادب ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشا، وہ بدبخت، وہ شیطان اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے چپل میں رکھے اسی پہ پیر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے پڑ گئی، یہ چیخ اٹھا، تڑپ گیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے۔ کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ معاذ اللہ، اس نے کہا یہ لوگ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کیا ہے حکومت کو، یہ اسی لائق ہے۔ جیسے کہا اسی لائق ہے، اس کا دل تڑپ اٹھا۔ عاشق تو وہی ہے جو اپنے محبوب کی تڑپتا رہے، جو اپنے محبوب کی توہین برداشت نہ کر سکے، عاشق تو اسے کہتے ہیں۔ اگر وہ برداشت کر لیا، وہاں رک گیا، تو پھر عاشق کیسے ہے؟ وہ عاشق نہیں ہے، وہ تماشا ہے، وہ ڈرامہ ہے۔ عاشق اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بے ادبو، گستاخو، اور جتنے بھی شیطان صفت وہ لوگ جو صرف اللہ کا نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی آل، صحابہ، اولیاء ان کے دشمن ہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اور سن لو یہ صابر القادری کا جملہ، چاہے عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، تقریر ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل میں مصطفیٰ کا ذکر شامل نہیں ہے، اس عبادت میں مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں شامل ہے، وہ عبادت نہیں ہے، تماشا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا نہیں ہے وہ کنجی سقر کی ہے، ذکر خدا نہیں ہے، وہ ذکر خدا نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ جہنم کی کنجی ہے، وہ سقر کی کنجی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا نہیں ہے وہ کنجی سقر کی ہے۔ بے واسطے سے ان کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے، مانگیں گے مانے جائیں گے، مہمانی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، چاہے اہل بیت ہو، چاہے صحابہ ہو، ہم سب کے دروازے کے کتے ہیں، فقیر ہیں، ساری چوکٹ پہ کھڑے ہیں، بھیک چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت ذکر حسین بھی مناتے ہیں، ذکر صحابہ بھی مناتے ہیں، اور عاشقوں، سنیوں، جنتیوں تم کامیاب ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، باہر امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،